نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی کرم فرما معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک اپنے انوار و تجلیات برساندے ہیں، رفتہ رفتہ ساڈے کول الوداعی دناں ول جا رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ اللہ دے اس عظیم مہمان دی قدر واسطے، عزت و احترام واسطے پوری طرح کوشاں ہے۔ دنے روزہ رکھنا اور پھر رات نو نماز تراویح اللہ دا قرآن سننا یقیناً بہت بڑا عمل خیر ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک تے عرض کیتا سی کہ اس ماہ مقدس دے اندر جتھے بے شمار رحمتاں برکتاں نے، اتھے بہت ساریاں یاداں بھی وابستہ ہیں۔ یہ مہینہ اپنے دامن دے اندر بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آیا۔ پچھلے جمعے تے میں نے آپ حضرات دے سامنے ام الحسنین جنت دی ملکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دی ٹھنڈک حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ دے فضائل و محمد دے اندر چند گزارشات پیش کیتی ہیں۔
اسی ماہ مقدس دے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہے۔ اسی مقدس مہینے دے اندر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہے۔ او خدیجہ جڑی پوری کائنات وچ سب تو پہلے نبی پاک تے ایمان لے کے آئی، او خدیجہ جو نبی کریم سرور عالم دے بستر دی پہلی زینت بنی، نبی کریم دے ویڑے دی پہلی بہار بنی، نبی کریم دے دل دا قرار بنی۔ او خدیجہ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کریم دیاں قدمہ تو نثار کر دیتا۔ او خدیجہ کہ جنیاں خدمتاں ساری زندگی رسول اللہ نے بلائیاں نہیں، جدوں بھی خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر ہونا رسول اللہ دی اکھاں آنسو آ جانے۔ قربانی دینی تے پہلے نبی کریم نے خدیجہ دی سہیلیاں وال گوشت بھیجنا۔ اکثر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر کرنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں نے ایک بار عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی اس بڑھی عورت دا ہمیشہ ذکر کر دے ہو، حالانکہ وہ تے بڑھی عورت سی، اللہ نے تھانوں اس نالوں حسین عورتاں عطا کیتیاں نے، جوان عورتاں نے، مگر آپ بار بار اس بوڑھی دا ذکر کر دے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میں نے رسول منیا جس وقت کوئی نہیں سی منتا، جس وقت ساری دنیا میرے سر تے پتھر برسا رہی سی اور مینوں منن واسطے تیار نہیں سی، خدیجہ نے منیا اور اس وقت اپنا سارا مال میرے قدمہ تو قربان کر دیتا۔ فرمایا عائشہ میں خدیجہ دے احسان کدے نہیں بھلا سکتا۔ بھائی فرمانیاں نے میں سمجھ گئی آئندہ خدیجۃ الکبریٰ دے بارے کوئی کمزور گفتگو نہیں کرنی، رسول اللہ رو ناپسند ہے۔ تو صدیقہ کائنات آپ دا وصال اسی ماہ مقدس کے اندر ہویا۔ آپ دی خدمات دی ایک طویل فہرست ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ام المومنین نال شادی کیتی سی ادو نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا، پھر نبی کریم نے بعد وچ نبوت دا اعلان کیتا۔ مائی صاحبہ فرمانیاں سن میں او خوش نصیب ہاں جدو میری شادی ہوئی سی تے محمد بن عبداللہ دے نال ہوئی سی، چند سال گزرے پھر وہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن کے چمکے۔ اے شان ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت سی خدیجہ الکبریٰ دا، نبی کریم سرور عالم نے ویکھیا خدیجہ دی اکھاں وچ آنسو نے۔ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ تیرے واسطے جنت وچ رب نے موتیاں دا محل بنایا ہوا ہے، پورا تیرے استقبال واسطے تیار نے، اور خدیجہ تو رو رہی ہے، موت کو ڈرنی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ دی اکھاں چاسو آگے عرض کیتی سونیا میں موت کو ڈرن والی نہیں، میں نو پتہ ہے میں تھوڑا کلمہ پڑھیا جنت میرا انتظار کر رہی ہے، آقا میں روندی اس واسطے ہاں جنت تے مل جائے گی پر جنت والے کو دور چلی جاوے گی۔ یا رسول اللہ میں نو تھوڑی جدائی برداشت نہیں۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا خدیجہ تیری آخری خواہش۔ خدیجہ الکبریٰ دی اکھاں چاسو آ گئے، عرض کیتی خواہش میں دس دینی ہاں دوجی میں نہیں دس دی، میں فاطمہ دے ذریعے عرض کران گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف چلے گئے تاکہ ماں اپنی بیٹی نو خواہش دسے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آواز دیتی فاطمہ بیٹی آ ذرا میرے سینے تے لیٹ جا۔ معصوم بچی ماں دے سینے تے لیٹ گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا بیٹی میں بڑی کوشش کیتی ہے مگر اپنی خواہش تیرے ابو سامنے بیان نہیں کر سکتی، میری طرف تو پیش کر۔ امی کی آکھاں اپنے ابو نو کہہ دے نزول وحی دے وقت جڑی چادر تواڈے تے ہوندی ہے مرن تو بعد مینوں دے دیو تاکہ میں اس چادر دا کفن لے کے جاواں۔ میں وہ چادر لینا چاہنی ہے۔ رسول اللہ واپس آئے، حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی بابا میری ماں دی آخری خواہش ہے وے کہ تسی وہ چادر جو نزول وحی دے وقت کر دے ہو وہ عطا کر دے ہو۔ رحمت عالم نے اپنے کندھے تو چادر اتاری، فرمایا فاطمہ اے لے اپنی امی نو دے دے۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم نے خدیجہ الکبریٰ دے چہرے وال ویکھ کے فرمایا خدیجہ تو تے چادر دا مطالبہ کیتا ہے کدے کاندی تے میں اپنے جسم دی کھل بھی اتار کے تینوں دے دیتا کیونکہ تیری محبت میرے سامنے ہے۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ نو چادر عطا کیتے، سیدہ فاطمہ نے وہ چادر ماں نو جا کے پیش کیتی، سیدہ نے چم کے اپنے سینے تے رکھی۔ جبرائیل امین آ گئے، جبریل نے عرض کی تھی کملی والیو مینوں رب نے بھیجے، اللہ فرماندا ہے محبوبہ اپنی چادر واپس لے لیا سی خدیجہ نو جنت دا کفن دے آگے۔ کیا شان ہے اس خاتون دی جنہی زندگی دے اندر جبریل نے آ کے دسیا کہ خدیجہ واسطے اللہ نے جنت وچ موتیاں دا محل بنایا۔ او خدیجہ جدے وال اللہ دا سلام آیا، او خدیجہ جدے وال رب دے پیغام ہوندے رہے، او خدیجہ جو رسول اللہ دے دل دا قرار رہی۔ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیری خواہش تے میں پوری کر دیتی مگر تینوں مبارک ہوئے، اللہ فرماندا ہے اسی جنتی کفن دیاں گے خدیجہ نو۔ اور کی خواہش ہے طرف جاؤ گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کملی والے موت حق کے، موت کو چھٹکارا نہیں، میں بھی موت وال جا رہی ہوں مگر میری زندگی دی آخری خواہش ہے ہن باہر نہ جاویو، میرے سامنے کھلوتے رہو، آقا میری روح نکلی تے چہرہ تہاڈا میرے سامنے ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میری جان نکلے گی ذرا آسانی ہو جائے گی، میں تھانوں ویندی ہوواں گی نا مینوں موت دا احساس ہی نہیں ہوئے گا۔ تو مائی صاحبہ رسول اللہ سرور عالم دے سامنے اپنی جان پیش کر دیتی۔ تو آپ دا وصال بھی اسی مقدس مہینے دے اندر، صدیقہ کائنات، صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی، عالم دی عالمہ بیٹی، محدث دی محدثہ بیٹی۔ اگر یہ بات میں کہہ دیا کہ ایک حصہ شریعت دا علم امت دی عورتاں تک پہنچے تے عائشہ صدیقہ دے ذریعے پہنچے۔ حضرات بہت سارے مسائل ہوندے نے بڑے ضروری ہوندے نے، یہ بات ذہن نشین کرو، بہت سارے مسائل ہوندے نے بہت ضروری ہوندے نے، ضروری ہونے دے باوجود ایسے مسئلے ہوندے نے کہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھ سکتی، ہوندے بہت ضروری نہیں مگر ایسے پردے والے ہوندے نے کہ ماں اپنے بیٹے سامنے وہ مسئلہ بیان کر دیاں پریشان ہو جاندی۔ بڑے ضروری ہوندے نے، کوئی بہن اپنے بھائی کو مسئلہ نہیں پوچھ سکتی، کوئی بیٹی اپنے باپ کو مسئلہ نہیں پوچھ سکتی، ہے بہت ضروری۔ قربان جاواں عورتاں دے وہ چھپے مسائل سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ کو پوچھ کے قیامت تک امت دیاں عورتاں نو دس دیتا ہے مسئلہ انجے ہے، مسئلہ انجے ہے، مسئلہ انجے۔ تو مائی صاحبہ پوری امت دی محسنہ نے، اگر یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانے باں کہ رب دے خزانے آندی پوری کائنات بھی تقسیم کرن والی ذات کملی والے دی ذات ہے، اور کملی والے دے خزانے ونڈن والی ذات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ چراغ گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے مائی صاحبہ دی عظمت تے قلم چکی اور قلم توڑ دیتی۔ شاہ نصیر کہندے مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں نو یقین ہے میں جڑی بات کر رہے ہیں نا اماں عائشہ میری بات نو سن، ساڑی ماں ہے نا مومنہ دی، اماں عائشہ دی روح موجود ہے، کتنی خوش ہوئے گی ماں عائشہ دے کہ میرے حلالی پتر میرا ذکر کر کے سبحان اللہ دیاں تسبیحاں بلند رہے۔ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ حضرت پیر نصیر نے آج کا فرماندے نے او جڑا چن آمنہ دے ویلے چڑھیا سی نا، جڑا پہلا چن ہوندے انہوں کہندے نے ہلال، اور 14ویں دا چن کہندے نے ماہ تمام۔ فرماندے نے آمنہ دے گھر جڑا ہلال چمکیا سی نا، او جدو ماہ تمام بن کے آیا تو پھر عائشہ صدیقہ دے کول آیا۔
مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ ہائے عائشہ تیرے شرف تو قربان جائیے، کملی والے بار بار تیرا نام لیتے تھے۔ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ سب بولو اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہندے نے کہ ہر بندہ تسبیح پڑھ دے، کسی دی تسبیح لکڑی دی تسبیح ہوندی ہے، کسی دی پلاسٹک دی ہوندی ہے، کسی دی چاندی دے موتیاں دی ہوندی ہے، کسی نے کسی نہ کسی پتھر دی تسبیح، ہر بندے دی تسبیح پڑھن دا اپنا انداز ہے۔ پیر نصیر کہندے نے پر میری تسبیح کی ہے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں، سب پڑھو سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں، اور حد کر دیتی ہے۔ پیر نذیر کہندے نے میرے عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، گھر والے میں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر وچ لٹا کے مٹی پا کے واپس آ جان گے، گھر والے چلے جان گے، میری قبر وچ فرشتے آنا ہے، میرا امتحان کرنا ہے، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ۔ جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ۔ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اس تو بعد کی اور کی بیان کراں کہ مائی صاحبہ دا حجرہ نبی پاک دا روضہ ہے، عائشہ صدیقہ دا گھر نبی پاک دا روضہ ہے، جتے حضور دفن نے یہ مکان کس دا سی؟ حضرت عائشہ صدیقہ دا۔ ہن میں تہاڈے کول پوچھنا ایمان نال دسو جدا گھر جنت ہوے وہ آپ جنتی نہیں؟ ہاں اللہ اکبر۔ جس دا مکان جنت ہے کیا مکین جہنمی ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے بڑے مزے دی وہ کہندا ہے تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ دا حجرہ یہ نبی پاک دا روضہ ہے، اور نبی پاک دا روضہ کی یہ جنت دا ٹکڑا ہے، اور مائی صاحبہ نال نبی پاک دا پیار ویکھو۔ عائشہ دے گھر نو نبی نے اپنا گھر آکھیا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کریم سرور عالم فرماندے نے میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے جنت دیاں باغاں وچوں باغ ہے، میرے گھر تو لے کے۔ عائشہ دے گھر نو نبی نے اپنا گھر آکھیا، نارے نبی نے دسیا عائشہ دا گھر گھر نہ سمجھو، جنت دیاں باغاں وچوں باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اچھا
تسی کعبے شریف جا کے نماز پڑھو، مسجد اقصیٰ پڑھو، دنیا دی کسی مسجد وچ نماز پڑھو، مسئلہ یہ وے کہ جیڑا بندہ امام دے سجے پاسے صف وچ ہوے گا او دا ثواب زیادہ ہے، اور جیڑا کھبے پاسے ہوے گا او دا ثواب کم ہے۔ جیڑا نمازی سجے پاسے ہوے گا نا امام دے، اس دا ثواب زیادہ ہے، جیڑا کھبے پاسے ہوے گا او دا ثواب کم ہے، جیڑا پہلی صف وچ ہوے گا او دا زیادہ ہے، پچھلی صف اسی طرح ثواب کم ہوتا جائے گا۔ یہ ثواب اس واسطے تاکہ لوگوں کو جذبہ پیدا ہوئے کہ زیادہ ثواب کمائیے۔ دنیا دی ہر مسجد دی اندر جیڑا مقتدی نمازی امام دے سجے ہوئے گا او دا ثواب زیادہ ہے۔ پوری کائنات وچ مسجد نبوی او مسجد جیڑا کھبے ہوئے گا او دا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ کھبے کملی والا لیٹیا ہوا ہے۔ جتنا کھبے ہوئے گا ثواب بڑھتا جائے گا، کیونکہ انہوں مصطفیٰ دا کرم ملے گا۔ اچھا جی، بیت اللہ شریف دے اندر ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز پڑھنے دا ثواب ملتا۔ ایک نماز پڑھو، پاکستان میں 1,00,000 نماز پڑھو تے کعبہ شریف بھی صرف ایک نماز پڑھو تے ثواب کعبے والے دا زیادہ۔ اچھا، مسجد نبی شریف وچ ایک نماز پڑھو تے 50,000 نماز دا ثواب ہے۔ کتنا؟ یہ وکری گل ہے، علماء دیاں بحثاں نے کہ ثواب کیڑا ثواب ہے۔ بعض کہندے نے جی مسجد نبوی دا ثواب گھاٹے تے کعبے دا ثواب زیادہ۔ عاشق کہندے نے سانو کیوں چھیڑ دیو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا، وہ جڑی کعبے 50,000 پڑھیے نا تے مسجد نبوی چ ایک پڑھیے، یار دی رب نے یار دی شان ہی ہے بڑھائی ہے۔ لیکن علیحدہ مضمون ہے، عاشقاں دی بات ہے، علیحدہ بات ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہنا ہے، کعبہ شریف دی ایک نماز 1,00,000 دے برابر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اتھے بیت اللہ ہے، اور مسجد نبوی دی 50,000 دے برابر کیوں؟ اس واسطے کہ اتھے رسول اللہ۔ یہ عزت صرف رسول اللہ دی وجہ تو ہے۔ مسجد نبوی سے کملی والا لیٹی ہے، نالے مسجد نبوی تے نا کملی والے دا پہ گیا ہے، لہذا جڑا اتھے ایک نماز پڑھے گا انہوں 50,000 نماز دا ثواب ملے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس مکان کے رہندیاں سن، وہ مکان کی بنیا؟ جنت۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، خدا نے جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا۔ یہ شان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ ایمان نہ دسو، کائنات وچ بڑیاں عورتاں، بڑیاں عظیم عورتاں جنہاں دی طہارت تے عزت دیاں قسماں چکیاں جا سکدیاں نے، پر جیڑیاں عورتاں رسول اللہ دے نکاح چاہیے، کوئی مولوی نہیں کہندا، محدث نہیں کہندا، کوئی صحابی نہیں کہندا، خود اللہ کہندا ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماندا ہے او میرے محبوب دی بیویو، کائنات دی کوئی عورت تہاڈی مثل نہیں، اس واسطے کہ تسی میرے محبوب دی نکاح چاہیے۔ اللہ نے دس دیتا یہ عزت ساری اس واسطے کہ محمد مصطفیٰ دے گھر والی ہیں، رسول اللہ دے گھر والی ہیں، رسول اللہ دے نکاح آ کے عزت والیاں بڑھ گئی ہیں۔ انہوں کہندے نے نسبت مجازی، نسبت مل گئی، پاویں قوم دی مسلن ہوئے، چوڑی ہوئے تے سید زادے نال نکاح کر لوے تے پھر چوڑی کوئی نہیں کہندا، کہندے نے سید زادی، تے جے پیرونی شادی کر لین کہندے نے پیرنی، جے چودھری شادی کر لوے کہندے نے چودھریانی، راجا کرے تے راجی۔ میں ایک بندے نو آکھیا، میں کیا ساڈے پنڈ دی مسلن ہے تے تو اینو راجی راجی پیا کہنا ہے؟ اس آکھیا حضرت صاحب اسی یہ نہیں ویکھدے پچھوں کی ہے، ویکھنے نکاح کدے وچ آئی ہوئی ہے، چونکہ نکاح ساڈے راجے دی آئی چی، اسی راجی پہ کہنے ہیں بلا تشبیہ و مثال۔ اللہ فرماندا کنتم خیر امہ، او
محبوب دا کلمہ پڑھنا والو تسی سب نالوں بہتر ہو. میں یہ نہیں ویکھدا پچھوں کی ہو تے کردے کی رہے ہو, میں ویکھنا کلمہ کس رسول دا پڑھ دے ہو. ساڑیاں عزتاں ساڑے وقار محمد رسول اللہ دے صدقے. خیر میں ضمناً چند باتاں عرض کر دیتی ہیں. میں نے قرآن پاک دی جو آیات آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب دی اس دعا دا جواب دیتا ہے جڑی رسول اللہ نے بدر دی وادی چ منگی. چونکہ غزوہ بدر 17 رمضان نو اسلام تے کفر دی پہلی جنگ نیکی اور بدی دا پہلا مارکا بدر دی وادی چ ہویا. میں پاکستان ہوں تے بترتیب بیان کردہ, مگر چونکہ میں نے پرسوں انشاءاللہ یورپ دے دورے تے جانے 2 ہفتے واسطے, تو میں چاہتا سا کہ آج ہی کچھ بدر دی بارے چند ایک باتاں عرض کر دیا, وقت بھی مختصر رہ گئے. مکے والے اپنی پوری طاقت لے کے تے بدر دی وادی چاہ گئے. 1000 سپاہی اسلحے نال لیس, خرد و نوشدالہ انتظام, گھوڑے, اونٹ, خچر, سامان رسد, اور نبی پاک سرور عالم دے غلام سن 313 نہیں اتھے 313 کول 6 گھوڑے سن تے 8 تلواراں سن. 313 اور گھوڑے 8, 6 گھوڑے, 6 ان کے پاس 6 گھوڑے, 2 گھوڑے, 6 زریں 8 شمشیریں, 313 سپاہیاں کو گھوڑے صرف 2, باقی کچھ اونٹ, 6 زرہ تے 8 تلواروں. 1000 سپاہی مقابلے چے اور اصل نال لے سے. اور جڑے مجاہد نے غریب نے پھٹے پرانے کپڑے نے, پھر رمضان دا مہینہ سب نے روزے بھی رکھے ہو, کھان واسطے ایک کھجور حصے چاہیے. نبی کریم جو سارا ماحول ویکھیا تے رسول اللہ سجدے چ گر گئے. نبی کریم جڑی دعا منگی میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہے, پوری 63 سالہ زندگی دے اندر سوائے بدر دے نبی پاک نے جملے اپنی زبان تے نہیں لے. صرف بدر وچ حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں ساری پونجی لے کے آ گیا, اسلام دے دامن دے جتنے موتی سن میں چن کے لے. یا اللہ اگر میرے 313 مارے گئے نا تو قیامت تک زمین تے پھر تیرا نام کسے نہیں لینا. یا اللہ میں سارے پھول کٹھے کر کے لے. یہ جملے صرف بدر دی وادی نبی پاک دی زبان تے آئے. اللہ اکبر. اللہ نے اس دعا دا جواب کی ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو ویلا جدوں تو دعا منگی اساں تیری سن لئی. محبوب تو دعا کیتی اساں سن لئی. سجنا رون دی لوڑ کوئی نہیں. انی ممدکم, میں وعدہ کرنا میں تیری مدد کرانگا, رونا کس بات دا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. بے شک میں تیری مدد کرانگا. مدد کیویں کرانگا؟ 1000 فرشتے بھیجاں گا جڑے قطار اندر قطار آن گے. انی ممدکم, بے شک میں تیری مدد کراں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. 1000 فرشتے بھیجاں گا جو قطار اندر قطار مدد واسطے آن گے. مدد میں کراں گا مگر بھیجاں گا فرشتے.
قرآن پاک دی آیت پکار پکار کے دس رہی ہے کہ مدد اللہ ہی کردہ ہے مگر کردہ وسیلے نال ہے۔ یہ نہیں میں آپ تلوار لے کے آواں گا تے لڑاں گا، نہیں، اللہ فرماتا ہے میں مدد کراں گا، مگر طریقہ مدد کا کی ہوئے گا؟ فرشتے بھیجاں گا۔ تو اہل سنت دا عقیدہ سچ ثابت ہویا نا کہ مدد اللہ ہی کردہ ہے مگر کردہ وسیلے نال ہے۔ بدر وچ مدد کیتی تے فرشتے بھیجے، پاکستان دیاں سرحداں تے مدد کیتی تے ولی تے غوث بھیجے، کردہ رب بھی مدد ہے مگر کردہ وسیلے نال ہے۔ وقت ہوندہ تو میں عرض کردہ اللہ نے کس طرح مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ نے محبوب نو کی آکھیا میں مدد کراں گا، بھیجاں گا 1000 فرشتے۔ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، روایت نہیں، کلام الہی۔ صحابہ کرام نبی پاک دے خیمے تو باہر ہاتھ بن کے کھلوتے نے، حضور سجدے پے ہوئے نے، پتہ نہیں ان کال ملی ہے کہ نہیں ملی۔ حضور باہر نکلن تے پتہ لگے نبی پاک گئے سن روندے ہوئے، یہ مسکران دے آئے تے پھر تے دا مطلب ہے کوئی گل بن گئی۔ انتظار اچنے اچانک رسول اللہ نے خیمے دا پردہ اٹھایا، نبی کریم دے چہرے تے صحابہ دی نظر پئی، رسول اللہ مسکرا رہے سن۔ صحابہ سمجھ گئے گل ہو گئی ہے، رب نے محبوب نال کوئی وعدہ کیتا ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے صحابہ وال ویکھ کے فرمایا میرے صحابہ گل ہو گئی ہے میری۔ کی ہوئی؟ اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ کیویں کرے گا آقا؟ وہ 3000 فرشتے بھیجے گا مدد واسطے، 3000۔ وہ میں دعوت دے رہے ہیں، میں قرآن پڑھنے لگا توجہ نال۔ رب نے کی آکھیا سی کتنے بھیجاں گا؟ کملی والا صحابہ نو کی کہہ رہے ہیں کتنے بھیجے گا؟ 3000۔ کملی والا دسنا یہ چاہتا ہے جیڑی میری مرضی ہوئے او دی بھی وہی مرضی ہوندی ہے، جو میں فیصلہ کراں او دا فیصلہ بھی وہی ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب دی اس بات نو بھی بیان فرمایا، اذ محبوب ذرا یاد کر گاؤ ویلا، اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم، محبوب ذرا ویلا یاد کرو نا جدو مومناں نو تسی کہہ رہے سو تواڈے واسطے کافی نہیں۔ ہائے ہائے، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ محبوب وقت یاد کرو جدو مومنہ نو کہہ رہے سو تواڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تواڈی مدد کرے، 3000 فرشتے بھیج۔ کتنے فرشتے؟ رب ناراض نہیں ہویا محبوب تینوں میری سمجھ نہیں آئی، میں 1000 آکھیا تو 3 دی کہانی کولو پیا پڑھنا۔ اللہ نے مسکرا کے آکھیا تیرا بولنا بھی تے میرا ہی بولنا ہے نا، تیرا فیصلہ بھی میرا فیصلہ۔ صحابہ نعرے مارے یا رسول اللہ 3000 فرشتے بھی ہوں گے۔ جب نبی پاک نے ویکھیا نا فرشتیاں نہیں سن کے میرے یار خوش بڑے ہوئے نے، اے روزے دار بڑے خوش ہوئے نے۔ نبی کریم نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ صحابہ نے خوش ویکھیا، نبی پاک نے خوشی اتے اور خوشی بکھیری۔ بلا ہاں ہاں
ان تصبروا تساں کدے صبر کیتا وتتقوا اور تسی متقی رہے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا اگر دشمن اچانک تہاڈے تے ٹوٹ بھی پیا تے یمددکم ربکم اللہ تہاڈی مدد کرے گا کیویں کرے گا بخمسات آلاف من الملائکۃ مسومین اللہ 5000 فرشتے بھیج کے تہاڈی مدد کرے گا اللہ اکبر رب نے کیا سی 1000 بھیجاں گا نبی پاک نے صحابہ نو کیا کافی نہیں کہ اللہ تہاڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیج کے 3000 دی قید نہیں صبر کیتا ڈٹے رہے اللہ تہاڈی مدد کرے گا 5000 فرشتے بھیج کے میں عرض کیتی یا اللہ تو 1000 کیا ہے کملی والا اپنے کولوں 3 بھی کہہ رہے ہیں 5 بھی کہہ رہے ہیں فرمایا چپ کر او دے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے او جو اشارہ کرے وہی تقدیر جل جلالہ و امن والہ قرآن تو معلوم ہو گیا مصطفیٰ دا فیصلہ خدا دا فیصلہ ہے اور کملی والا مختار کل نبی ہے نبی چاہے تے خدا دے بنائے ہوئے قانون بھی ترمیم کر سکتا ہے اللہ اکبر نبی چاہے تے اللہ دے قانون بھی ترمیم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ایک مسلمان مرد ایک وقت وچ 4 عورتاں نال نکاح کر سکتا ہے اگر خرچہ برابر دے سکے کپڑے نان نفقہ سب کچھ برابر سلوک برابر کرے تو پھر 4 شادیاں یہ مطلب ہے صبح تو اس سے کم شروع ہو جاؤ ویسے اگر سارے حق برابر ادا کر سکے تو 4 کر سکتا ہے یہ اللہ دا قانون ہے اللہ والوں اجازت ہے اگر حق برابر ادا کرے تو اجازت ہے نبی پاک نے ایک وقت وچ 11 بیویاں رکھیاں چاہیے سی نہیں اللہ فرماندہ محبوب قانون دیاں آپے دجیاں پہ اڑانا قانون تے میرا 4 رکھ سکتے تے تو 11 بیویاں کٹھیاں رکھیاں رب نے فرمایا محبوب تو کوئی ہوتے نہیں نا آئے اور تو میرا حبیب مختار کل ہے تیرا فیصلہ ہے تے میرا فیصلہ ہے تو چاہے تے رکھ سکنا سونے دی انگوٹھی سونے دا کوئی زیور مرد پہنے تے اودے تے حرام ہے پہنا ہوئے تے نماز نہیں ہوندی یاد رکھو بعض احباب لوہے دیاں انگوٹھیاں بنواندے نے سٹیل دیاں بنوا لیندے نے پہندے نے بعض چاندی دیاں کئی انگوٹھیاں چاندی دی انگوٹھی بھی ایک اجازت ہے اللہ اکبر اور او دا وزن بھی مقرر ہے بعض دوستان نے اپنی انگلیاں بھریاں انگوٹھیاں نہیں شریعت نے اس تو منع کیتا 4 ماشے دی انگوٹھی ہوئے چاندی دی شریعت بس اتنی اجازت دین دی اس تو زیادہ دی اجازت نہیں اور سونا تے مرد واسطے ہے یہ حرام لوہا تانبا پتل سب مرد تے حرام ہے سونا صرف عورت تے حلال ہے عورت جتنا مرضی ہے زیور سونے دا پا لوے اس واسطے جائز سونا مرد تے حرام ہے عورت تے حلال ہے نبی کریم ہجرت کر کے جا رہے سن سراقہ پہلوان رستے جو نے ویکھیا کملی والا جو نے آ کے آواز دیتی محمد آج بچ کے نہیں جائیں گا میں مکے والیاں کو انعام لانا میں تیرا سر کٹاں گا اس نے گھوڑا دوڑایا نبی پاک پیچھے نبی کریم نے مڑ کے ویکھیا سراقہ آ رہی ہے حضور نے زمین نو فرمایا پکڑ لے دے گھوڑے نو گھوڑا زمین میں دسنا شروع ہویا سراقہ کہنے لگا کریم میں نے معاف کر دے غلطی ہو گئی حضور نے فرمایا چل بھائی چھوڑ دے گھوڑے نو جدو زمین نے گھوڑے نو چھوڑیا سراقہ نے سمجھیا بس شاید ویسے کوئی زمین نرم سی ہے میں پیر کھب گئے تو انہیں کی کرنے چونکہ وہ تے کافر سی ادا کیتا سی یہ نبی ہے ہی نہیں انہیں پھر آواز دیتی بار حضور نے فرمایا تینوں سمجھ نہیں آئی زمین نو فرمایا پکڑ لے زمین پھر نرم ہو گئی گھوڑا دسنا شروع ہو گئی جدو گھوڑا گوڈیاں تک گیا اس نے کیا معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے کریم ہے تیرے کو معافی منگنا
حضور نے فرمایا چل کی یاد کریں گا، معاف کرنا تے میرے خون ہی شامل ہے، چل معاف کیتا۔ تیسری مرتبہ انہیں پھر آواز دیتی، بچ کے نہیں جائیں گا۔ نبی کریم نے مڑ کے ویکھیا، سراقہ تو کیسا عجیب آدمی ہے، اور تو محمد نو قتل کرنا چاہنا ہے؟ میں ویکھ رہے ہیں کسرا بادشاہ دے سونے دے کڑے تینوں پہنائے جان گے۔ ہائے ہائے ہائے، ایران دا بادشاہ کسرا، او دے سونے دے کنگن تینوں پہنائے جان گے۔ اس جملے وچ رسول اللہ نے کتنیاں بشارتاں دیتیاں؟ ایران فتح ہوئے گا، کسرا نو شکست ہوئے گی، او دا مال غنیمت مدینے آئے گا، او دے مال غنیمت کسرا دے کڑے بھی آن گے۔ سراقہ آج تو میں نو قتل کرنا چاہنا ہے، ادھوں تو میریاں زلفاں دا قیدی ہوئے گا، مسلمان ہوئے گا، سونے دے کڑے تینوں پہنائے جان گے۔ رسول اللہ نے ایک بات بھی کتنیاں خبراں دیتیاں۔ ایران فتح ہویا کدوں؟ فاروق اعظم دے دور وچ ایران دا مال آ گیا، مسجد نبی ڈھیر لگا ہے مال دا۔ فاروق اعظم تشریف لے آئے، مال پھول رہے ہیں۔ کسی نے آکھیا ایران دا مال ہے بڑا قیمتی، فاروق اعظم بڑی دلچسپی نال ویکھ رہے ہیں۔ آپ دی اکھاں چاسو آ گئے، فرمایا عمر دے کرتے تے 17 ٹاکیاں کپڑے دیاں لگیاں نے، مینوں دنیا نال کی رغبت ہے، مینوں کوئی دلچسپی نہیں مال دی، میں تلاش کر رہا ہوں کسرا دے کڑے کتھے نے۔ ایک صحابی کہنے لگا حضرت اے جے کسرا دے کڑے، آپ نے پکڑے۔ سراقہ مسلمان ہو چکے ہیں، ضعیف العمر نے، ایک کونے چ بیٹھے ہوئے سن۔ فاروق اعظم نے کڑے پکڑے، ممبر تے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اینا سراقہ، سراقہ کتے؟ حضرت سراقہ لاٹھی دا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے، لبیک یا امیر المومنین، میں حاضر ہوں۔ فرمایا سراقہ ادنا منی میرے قریب ہو۔ حضرت سراقہ لاٹھی ٹیک دے قریب آ گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ذرا اپنا بازو اگے کرو۔ بازو اگے کیتا، فاروق اعظم نے سونے دے کڑے پہنا دیتے۔ صحابہ نے آکھیا امیر المومنین سونا مرد واسطے حرام ہے۔ فرمایا کائنات دے ہر مرد واسطے حرام ہے، سراقہ واسطے حلال ہے، کیونکہ میرے نبی نے کیا سی تینوں کڑے پہنائے جان گے۔ اللہ اکبر، جو مصطفیٰ دے منہ بات نکلی وہی فیصلہ قدرت دا۔ اللہ نے فرمایا تو 5 آکھے نے، ہن 5 ہی آن گے۔ بدر دی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ بچو، او 10 خوش نصیب ہستیاں کہ دنیا دے اندر جنہاں دا نام لے کے نبی پاک نے جنتی ہون دی بشارت دیتی۔ ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، و طلحہ فی الجنہ، و عائشہ فی الجنہ، و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 خوش نصیب نے جنہاں دے نام لے کے حضور نے دنیا کی جنت دی بشارت دیتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے میں ایک پاسے کھڑے ہو کے جنگ دا منظر دیکھ رہا سا، ایک پاسے 1000 سپاہی اسلحے نال لے سے اور ایک پاسے 313۔ ہاں ہاں ہاں، فرماندے نے میں ویکھیا چھوٹی عمر دے 2 بچے، ایک 11 سال دا ایک 9 سال دا، ایک روایت چاہتا ایک 9 سال دا ایک 7 سال دا، یعنی دونوں روایتاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پکڑیاں ہوئی۔ انصاری 2 بچے میرے قریب آئے، قریب آ کے میری چادر دا کونا پکڑ کے کہنے لگے چچا جان ابو جہل کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا بچو ابو جہل اپنی قوم دا سپاہ سالار ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ بھی تساں ابو جہل نو کی کہنا؟ بچے کہنے لگے چاچا جی کہنا نہیں، آج کچھ کرنا ہے۔ ہائے ہائے، عمرہ کی ایک 9 سال ایک 7 سال یا 11 اور 9۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے بچیو تساں اس جنگ وچ انہوں کی کرنا ہے؟ حفیظ کہتا ہے بچے کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے
گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سنے ہو ساڈے نبی دی شان بکواس کر دے. اساں آج ارادہ کر کے آئیں یا اپنی جاناں دیں گے یا اس خبیث نو ماراں گے. چاچا جی ساری مجبوری ہے کہ اسی مدینے دے رہن والے ہیں, وہ مکے دا رہن والا ہے. اساں اج تک انہوں ویکھیا نہیں, ویکھیا ہوندا تے تھوڑے کول نہ پوچھ دے. دسو ہے کیڑا؟ حضرت عبدالرحمان فرماندے نے میں بچیاں دی عمراں ویکھیاں, میں انہاں دے متھے چوم کے کیا. جذبے تھوڑے بڑے بلند نے مگر ابو جہل تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. چاچا جی کیوں نہیں پہنچ سکتے اسی؟ فرماندے نے میں کیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. بچے کہنے لگے چاچا دسو تے صحیح وہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ. چچا جان جتنا بڑا دستہ ہوئے اور ملک الموت کا رستہ تو نہیں نہ روک سکتا. با مہربانی کرو ساڈا وقت ضائع نہ کرو, دسو ہے کیڑا؟ فرماندے نے میں جذبہ ویکھ کے آکھیا او کالے رنگ دے گھوڑے تے جڑا بیٹھا جے نا او ہی ابو جہل جے. حضرت عبدالرحمان فرماندے نے میں اندازہ نہیں کر سکیا میرا اشارہ پہلے گیا یا بچے پہلے پہنچ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے سپاہیاں نہیں لٹاں وچوں گزر کے ابو جہل دے قریب چلے گئے. جدوں قریب پہنچے نا انہاں اپنی تلواراں نکالیاں. ابو جہل گھوڑے تے بیٹھا ہے, گھوڑا بھی اونچا ہے, ابو جہل بلند مقام تے, تلواراں اوپر کیتیاں, ابو جہل تک پہنچ دیے نہیں. چھوٹا بھائی وڈے بھائی نو کہنے لگا بھائی آیا اتنا وقتہ بھی کیتا ہے, اس بھائی مان تک ساڑیاں تلواراں نہیں پہنچ دیاں. وڈا بھائی کہنے لگا گھوڑے دیاں لتاں کٹ انہیں تھلے آ جائے گا, اسی پہنچا لینے. وار کیتا گھوڑے دیاں ٹنگاں کٹیاں, ابو جہل نیچے گچریا, دونوں بھائیاں نے حملہ کیتا, شدید زخمی کر دیتا. حفاظتی دستہ ٹوٹ پیاں بچیاں تھے. چھوٹا بھائی لڑدا لڑدا شہید ہو گیا. وڈے بھائی دے سجے بازو تے آ کے ایک دشمن نے تلوار ماری, وہ دا بازو کٹ گیا. گوشت دا ایک تسمہ باقی سی, وہ بازو لٹک رہا سی. کھبے ہاتھ میں تلوار لے کے دشمن دا مقابلہ کر رہے ہو. یارو 9 سال دی عمر کی سی مگر جذبہ سی نا, عمرہ نہیں لڑدیاں جذبے لڑ دے. انہیں ویکھیا اے جڑا میرا لٹکدا بازو ہے نا اے میرے جذبہ جہاد جو رکاوٹ پیدا کر رہے, کھچی پیندی ہے, درد ہوندا ہے, اے ایویں مینوں پریشان کر رہے. اپنے پیر تھلے بازو رکھ کے اپنی تلوار نال کٹ کے پڑا سٹ دیتا. اے بازو سٹ رہا سی تے کملی والا ویکھ رہا سی. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا میرے بیٹا ادھر آ. لڑدا لڑدا حضور تک پہنچ گیا. حضور نے فرمایا پتر بازو کدھر ہے؟ یا رسول اللہ دشمن نے توڑ دیتا ہے, تھوڑا تسمہ باقی سی میں کٹ کے سٹ دیتا ہے. رحمت عالم نے ایک صحابی نو فرمایا جا ایدہ بازو تلاش کر کے لیا. یا رسول اللہ کٹے ہوئے بازو نو کی کرو گے؟ رحمت عالم نے فرمایا پتر اس میدان میں جو توڑن والے موجود نے تو جوڑن والا بھی موجود ہے. رسول اللہ نے موڑ موڑتی اپنی شانہ دسیاں. ایک صحابی بازو لے آیا, نبی پاک نے نار رکھ کے اوپر لعاب دہن لگایا. صحابہ کہنے نے اللہ دی قسم پتہ ہی نہیں سی چلتا ایدہ بازو کدے کٹیا بھی ہے کہ نہیں. اے شان ہے مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو بات عرض کرنا چاہتا سا کہ صحابہ کہندے نے کہ اسی کسی کافر نو قتل کرنا چاہتے ساں تے ساڈے پہنچن تو پہلے وہ سر کٹیا جاتا سی. اسی سمجھ جاندے ساں کہ رب دی مدد آ گئی ہے, رب دی مدد آ گئی. اور سنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے بارے کی اعلان فرمایا. اللہ فرماتا ہے اذ میرے محبوب یاد کر او ویلا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم
فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ محبوب وقت یاد کرو جدو اللہ نے فرشتیاں نو وحی کیتی، فرشتیو تسی چلو میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتو چلو میں بھی تواڈے نال ہاں۔ فثبت الذین آمنوا، تسی ایمان والیاں نو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافران دلاں وچ تہاڈا روب پیدا کر دیاں گا، میں اتنا ڈراواں گا یرک جان گے۔ تساں کرنا کی ہے فرشتیو؟ فاضربوا فوق الأعناق، انہاں دیاں گردناں تے مارنا، واضربوا منہم کل بنان، انہاں دے گٹے سیکنے نے، محبوب دے دشمناں دے گٹے سیک دیو، گردناں کٹ دیو، جاؤ فرشتیو میں بھی تہاڈے نال ہاں۔ اللہ اکبر۔ ساڑی جماعت دے بڑے نامور خطیب گزرے ہیں، خطیب پاکستان مولانا صاحبزادہ افتخار حسن صاحب زیدی رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی، بڑے عظیم خطیب سن، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آپ فرماندے سن جدوں اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا نا چلو میں بھی تواڈے نال ہاں، تے فرشتیاں آکھیا بھائی یا اللہ انہاں کافراں واسطے کلا عزرائیل ہی کافی ہے، ہن تے اسی 5000 چلے ہاں، ہنے مکا کے اونے ہاں، تو کی کرنا؟ انہاں واسطے تے کلا ملک الموت ہی کافی، تے اسی 5000 فرشتے چلے ہیں تے تو کی کرنا؟ اللہ نے فرمایا میں بھی جاواں گا۔ کیوں؟ سجدے پہ کے یار نے تھانوں سد نہیں ماری، مینوں ماری۔ ہائے ہائے ہائے، سجدے پہ کے محبوب نے تھانوں نہیں بلایا، مینوں بلایا۔ جی میں نہ گیا تے کملی والا کہن لگا 313 غلاماں نوں لے کے میں ربا آ گیا تیرے سہاریاں تے، مینوں واڑ کے شو دریا اندر اپے بہ گئے یار کناریاں تے، کوئی یاری ہے؟ چلو میں بھی آنا کیونکہ یار نے مینوں سد ماری ہے۔ اللہ اکبر۔ کافران دے بڑے بڑے سردار 70 دے قریب مارے گئے، مسلمانوں نے وہ فتح نصیب ہوئی کہ اللہ قرآن پاک میں ادا ذکر فرما دیتا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماندا ہے البتہ تحقیق اللہ نے بدر بھی تھوڑی مدد کیتی، حالانکہ تسی بے سرو سامان سو تھوڑے سو، اللہ نے تھوڑی مدد کیتی۔ ہاں بس اللہ کو لو ڈرو تاکہ تسی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مدد اللہ نے کیتی، بھیجے فرشتے، تو نتیجہ کی نکلیا؟ مدد اللہ ہی کردہ ہے، مگر انداز یہ وے کہ کردہ ہمیشہ وسیلے نالے۔ الحمدللہ اسی قرآن دیاں آیتاں تے اپنا عقیدہ رکھنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماندا ہے، مدد ادھی ہوندی ہے مگر سبب کوئی اور ذات بندی ہے، کدے فرشتے بندے نے، کدے نبی بندے نے، کدے ولی بندے نے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے تے زندہ رکھے، اسی عقیدے تے خاتمہ ہوئے۔ میں انشاءاللہ 2 ہفتے واسطے یورپ دے تبلیغی دورے تے جا رہے ہیں، پرسوں اتوار نو، اور میرے تو بعد حافظ جہانگیر صاحب جمعہ پڑھان گے۔ آپ حضرات اسی جذبے نال تشریف لے آندے رہے ہو اور اس رونق نو قائم رکھیو۔ 28 تاریخ نو انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو میں صبح صبح پہنچ جاؤں گا۔ امید ہے کہ 29 نو عید بنے گی، اگر 28 نو ہوگی تاکہ حافظ صاحب پہنچ جان گے، میں 8 بجے 8:30 بجے جہاز پہنچے گا۔ تاہم دعا فرمو اللہ سفر بخیر فرمائے، اللہ دیارے کفر وچ جا کے کلمہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے محبوب دے دین دی خدمت دی توفیق دے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، روزے نمازاں تراویح تسابیح